آج کے نشست میں نماز جنازہ میں امامت کا حق کس کا، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے رشتہ دار کا یا اپنے گھر والے کا، بھائی بہن یا کسی کا بھی، تو اس کا نماز جنازہ کون پڑھائے، سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ مسئلہ بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی کو، پھر امام جمعہ کو، پھر امام محلہ مسجد کو، پھر ولی کو۔ اور امام محلہ کا ولی مقدوم ہونا مستحب ہے، تو یہ بھی ہے کہ جب کہ امام محلہ ولی میت سے افضل ہو، نہیں تو پھر ولی افضل ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلے بادشاہ اسلام، جہاں اسلام میں حکومت ہے، اور پھر بادشاہ بھی اتنا شرع کا ہونا چاہیے، جیسے پہلے کہ یہ مسئلہ پہلے کا ہے، یہ اب کے زمانے کا نہیں ہے۔ اب کے زمانے میں تو پھر بادشاہی تو پھر بہت سارے ایسے ملتے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تو بڑے عالم بھی ہوتے تھے، اور تقوی اور شریعت کا جو ہے نا بڑا حامل ہوتے تھے، تو اس لیے یہ مسئلہ اس وقت کے دور کے حساب سے پہلے بادشاہ اسلام کو کہا، پھر قاضی کو، یعنی کہ جو نکاح پڑھانے والا جس کو قاضی بولتے ہیں، اور اس کا علاقہ ہوتا تھا، یعنی کہ اس علاقے کا یہ قاضی ہے تو اس کا پورا ذمہ انہی کا ہے، وہ جا کر کے لوگوں کو خیریت پوچھنا، لوگوں کے حال چال لینا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، کوئی مسائل میں گڑا ہوا تو وہاں جا کر کے اس کا فیصلہ کرنا، کوئی کسی بھی دینی مسائل کے اس میں یا دنیاوی مسائل کے ہو، وہ جا کر کے وہاں فیصلہ کرتے تھے، اس کو قاضی کہیں۔ پھر اس کے بعد امام جمعہ، یعنی کہ جیسے کہ محلے میں 2 3 4 مسجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد یا 2 مسجد میں جو جمعہ ہوتا ہے، تو جس محلے میں جمعہ کی مسجد میں جو امام نماز پڑھاتے ہیں، اس محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر امام جمعہ مسجد کو، پھر اس کے بعد محلہ کی مسجد میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اگر جمعہ مسجد کے امام نہیں ہو جامع مسجد کا، تو پھر چھوٹی مسجد کے اگر امام ہو تو پھر اس کو پھر مخدوم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ولی کس کو کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے کو، رشتہ دار کو، اگر ولی اگر ان سب سے اگر افضل ہے تو پھر ولی نماز پڑھا سکتا ہے، ان پر نماز واجب نہیں ہوگا مخدوم پر۔ اور پھر امام محلہ ولی میت سے افضل نہیں ہے تو پھر ولی افضل ہے۔ ولی سے مراد میت کے اسبا، یعنی نماز پڑھانے میں ولیوں کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ترتیب ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ پر مقدوم پر ہے، اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر، البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ بھی بیٹا پر مقدوم ہے۔ یعنی کہ اگر باپ عالم نہیں ہے، بیٹا عالم ہے، تو پھر یہاں باپ کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ شریعت اور دین دیکھا جائے گا، کیونکہ بیٹا عالم ہے، باپ عالم نہیں ہے۔ باپ ایک عام انسان کی طرح ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس دین کا علم اتنا نہیں ہے، تو پھر بیٹے ان کا مقدوم ہو جائے گا، پھر بیٹے ان کے اپنے رشتہ دار کا یا پھر اپنے گھر میں سے، ان کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوا تو پھر وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اسبا یعنی کہ اس کے میت کے یعنی کہ قریبی کو کہتے ہیں، میت کا ولی کا اقرب یعنی سب سے زیادہ نزدیک رشتہ دار۔ اب اگر باپ بھی عالم نہیں ہے، بیٹا بھی عالم نہیں ہے، یا اتنا وہ نہیں جانتا، تو پھر اقرب اس کو بولتے کہ ان کے قریبی رشتہ دار، جو قریب کے رشتہ دار ہے تو پھر ان پر نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہوتا ہے۔ غائب ہے وہ ولی بعد ابد، دور کا رشتہ دار ہو، پھر حاضر یہی تو ہے کہ ابد کے پھر پڑھانے میں، غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور ہو کے اس کے آنے میں انتظار میں حرج ہو، تو پھر نماز جنازہ جب ان کے اقرب میں ہو پھر وہ پڑھا، یعنی کہ اب ان کے جو قریبی ہے وہ ولی تھا لیکن وہ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوا، اور میت کو لے کر کے جنازہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اگر ان کا آنے کا انتظار کیا جائے تو کافی لیٹ ہو جائے گا اور کوئی پریشانی کا سامنا ہے، تو پھر جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں پھر وہ آگے بڑھے، پھر وہ نماز پڑھائے۔ عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز جنازہ پڑھائے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی، یوں ہی مرد عورت نہ ہو تو مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اور اوروں پر مقدوم ہے، یعنی کہ عورت کا اگر کوئی ولی نہیں ہے یا ان کا اگر شوہر ہے تو ان کا شوہر اپنی بیوی کا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، اس کے پڑوس میں پھر دیکھا جائے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والا کون ہے، اگر اس کے پڑوس میں رہنے والا نماز جنازہ کو جانتا ہو، اتنا دین کا علم رکھتا ہو تو پھر وہ پڑھائے۔ اب آج کل کے دور میں ایسا ہے کہ بہت کم ہی ملیں گے، 100 میں سے ایک تو ہوتے ہیں کہ جو اپنے آبا و اجداد کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نہیں تو پھر کون ہوتے ہیں؟ امام مسجد ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہاں میں امام مسجد کو افضل قرار دیا ہے۔ کیوں کہ اگر عام لوگوں میں اگر دیکھا جائے، ابھی اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے، وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھا سکے، اب ایک بات غور کیا ہوگا کبھی بھی، جیسے کہ صف بندی ہو گئے ہیں، امام بھی گئے، امام بھی جا کے صف بندی کا اعلان کیا، کاندھے سے کاندھے ملاؤ، نیت بتانے کے بعد جو ہے پھر اجازت لیتے ہیں،
اجازت لیتے ہیں نا کہ بھائی اجازت ہے نماز جنازہ کی، جو ان کے قریبی ہوتے، اگر باپ کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے ہو یا کوئی ایک بیٹا بھی ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اجازت ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر ان کے بھتیجے بھانجے یا ان کے بھائی ہو، دور کے رشتہ دار میں سے اگر کوئی بھی ان کی جو قریبی میں آتا ہے تو پھر وہ اجازت دیتا ہے، ہاں پڑھانے کی اجازت ہے، تب امام جو ہے آگے جا کر نماز پڑھاتے ہیں۔ کیوں اجازت کی یہاں پہ ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ جو ولی ہے، ولی کون ہے ان کا قریبی، اگر ان کا بیٹا ہے تو میت کا وارث ان کا ولی ہو گیا، یا بیٹا ہو گیا ولی، یا بھائی ولی ہو گیا، یا ان کے قریبی رشتہ دار ولی ہو گیا۔ اب ان میں سے جو امام مسجد جو ہے اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہے تو پھر وہ اجازت لے کے جا رہا ہے۔ اگر مرنے والے کی جیسے باپ کا انتقال ہوا، بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا تو پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ کسی سے نہیں کہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، اب ان کے حق نہیں بنتا کہ وہ کسی سے کہے، کیونکہ وہ ان کا باپ ہے، ان کا باپ ہے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہوا، باپ بھی کسی کا اجازت نہیں لے سکتا، بھائی کا انتقال ہوا، بھائی بھی کسی کا اجازت نہیں لے سکتا۔ اب اگر جو انسان بندہ مرا، اب ان کا بیٹا نہیں ہے نہ ان کا بھائی ہے، لیکن ان کا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، تو سگا بھتیجا اب وہ بھی اجازت نہیں لے سکتا، کیونکہ ان سے بڑا ولی کوئی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ نہ ان کا بھائی بھی نہیں ہے میت کا مرنے والا کا، نہ ان کا بیٹا ہے۔ اب ان کا قریب یعنی کہ خاص سگا بھتیجا یعنی کہ ان کا بھائی کا بیٹا، اب بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی موجود نہیں ہے، تو اگر وہ نماز جنازہ پڑھائے گا تو پھر وہ کسی سے اجازت نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر دور کا رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار وہ جانتا، اور قریب کا رشتہ دار ہے وہ نماز جنازہ پڑھانا نہیں جانتا، تو پھر دور کا رشتہ دار قریبی والے رشتہ دار سے اجازت لے کر کے نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کیونکہ قریبی پہلے دیکھا جائے گا۔ مان کے چلو محلے میں آس پاس میں جو گھر رہتا ہے، کوئی مصیبت پریشانی تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ بھائی پڑوس والا ہی آئے گا، وہ رشتہ دار ہے، دور میں رہتا ہے تو وہ سنے گا، اگر آج کچھ ہو گیا ہے کل اگر ان کو سنے گا، کل وہ آنے کی کوشش کرے گا، کل نہیں تو پھر پرسوں آنے کی کوشش کرے گا، بھائی ان کو ٹائم ملے گا تبھی۔ اب پاس والے نے سنا تو بھائی ان کا حق بنتا ہے، اس لیے پڑوسی کو حق زیادہ دیا ہے۔ یہاں رشتہ داری کا مطلب نہیں ہے یا پاس میں رہنے والے کا، کیونکہ دنیاوی کام کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کی مصیبتوں میں سب سے زیادہ ساتھ کون دیا ہے۔ کوئی مصیبت مان کے چلو بھائی آس پاس میں کوئی رہنے والا ہے، ایک گھر یہ دوسرا گھر یہ ہے، اگر اس گھر میں رات کو کچھ ہو جاتا ہے تو اگر کچھ اللہ ہوتا ہے یا کسی کو پکارتا تو پہلے یہ پڑوسی جا کر کے ان کے گھر پہ جا کے پہنچے گا، تو اس لیے میت میں نماز جنازہ کے لیے پڑوسی کا حق پہلے دیا ہے، جو رشتہ دار ہے ان کا بعد میں دے دیا ہے۔ تو اسی طرح سے لیکن ہم لوگ کو ہونا یہ چاہیے کہ نماز جنازہ کا پورا طریقہ جو ابھی 2 نشستوں میں ہوا تھا، انشاءاللہ کل نماز جنازہ کی سب بندی، نماز جنازہ کہاں پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے، پھر اس کے بعد جو ہے مردہ بچے کے لیے کفن، اس کے قبر کی لمبائی چوڑائی، قبر کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کا قبر کے بارے میں تو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اس طرح کا قبر ہوتے ہیں یہ قبر شریعت میں نہیں ہے، جس طرح سے یہاں پہ دفن دیتے ہیں، میت کو مٹی ڈالتے ہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، شاید سن چکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں نشست میں، تو یہ سارے چیزیں ہیں۔ اور جنازہ کا نماز جو ہے نا خاص کر کے سیکھنا چاہیے۔ ایک جگہ ایسا ہوا، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو سب بندی ہوا، تو میں صرف نیت بتا کر کے سارا چیز بتایا، لیکن جیسے ہم نے نیت باندھے، اپنا نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، پیچھے میرے بالکل جسٹ پیچھے، کیونکہ نماز جنازہ کا سب بالکل قریب ہوتا ہے، صرف تھوڑا جگہ ہوتا ہے، پیچھے ایک بندے نے نماز جنازہ کا نیت باندھا تو مجھے ہنسی آ گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اگر ہنسوں تو پھر سب کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نماز اس نے ایسے نیت باندھے، نماز جنازہ میں رکعت تو ہے نہیں، اس نے کیا نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز جنازہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے منہ میں رکھا، کاوشی اللہ ہوگا، نماز نیت کی میں 2 رکعت نماز جنازہ کی۔ اب بھائی یہ اگر اس طرح کا نیت سنے گا تو ہنسی تو آئے گا ہی، اور نماز کے اندر تو پھر اکثر و بیشتر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ 2 رکعت سجدہ رکوع کہاں سے کریں گے، یہ سجدہ رکوع کہاں سے کریں گے؟ اسے نماز جنازہ میں سجدہ رکوع نہیں ہے، نماز جنازہ میں صرف کیا ہے 4 تکبیر ہے، نیت کے میں نے نماز جنازہ کے 4 تکبیروں کے ساتھ درود شریف رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا اس میت کے لیے منہ میں رکھا وشو اللہ اکبر، بس اتنا ہے، اس میں رکعت کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جیسے رکعت بھائی بندہ جوڑتے بھی پڑا تو کان تک آواز پہنچ ہی گئی، تو مجھے بہت ہنسی آیا تھا۔ اور پھر بعد میں نے جب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے لیے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون بندہ تھا یہ، بعد میں ان کو نے پکڑا کہ آپ نماز جنازہ کا تھوڑا نیت سنائیے، تو پھر وہی نیت اس نے پڑھا 2 رکعت والی نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز جنازہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھا اللہ اکبر۔ میں نے کہ بھائی یہ 2 رکعت والی 2 رکعت کیسے تم ادا کر لیے؟ بھائی رکعت کے لیے جو ہے نا رکوع سجدہ کا ہونا ضروری ہے، اور نماز جنازہ میں رکوع سجدہ ہے نہیں، تو میں نے ان کو سمجھا کہ یہ رکعت نہیں ہے،
اس میں صرف واجب یعنی کہ فرض کفایہ ہے، اور اس میں صرف 4 تکبیر ہے، بس 4 تکبیر کا دیا، اور اس کے بعد واسطے اللہ تعالیٰ کے درود شریف جو پڑھا جائے وہ رسول اللہ کے لیے ہو گئے، دعا جو پڑھا جاتا ہے وہ میت کے لیے ہو گیا، اور پیچھے اس امام کے منہ میں رکھا ہوا شکر اللہ اکبر، بس سادہ سے نیت ہے۔ اگر کسی کو نیت بھی اگر یاد نہیں ہے تو وہ دل کے ارادے کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں نماز جنازہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ کا اللہ ہوگا، اتنا بھی کہے، اور صرف اگر یہ بھی نہ کہ صرف اللہ اکبر کہتا ہو وہاں پہ باندھ دے۔ بعض لوگ جاتے ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھتے، میں نے اس دن بتایا نا کہ نماز جنازہ چھوڑنے سے کتنا بڑا ہمیں نقصان ہے، پڑھنے سے کتنا بڑا ثواب ہے۔ نماز جنازہ کے ساتھ چلنے سے بہت بڑا یعنی کہ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے نماز جنازہ کے ساتھ چلنا۔ اگر نماز جنازہ جا رہے ہیں تو آپ فرض نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، نفل آپ کا اگر رہ گیا تو آپ نفل کو چھوڑ کر کے پہلے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے، اور نماز جنازہ میں شامل ہونے میں اتنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی نے کسی میت کا، چاہے وہ اپنا ہو، غیر ہو، بیرانہ کسی کا بھی ہو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، میں پرسوں جو بات بتائے تھے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کسی کا بھی جنازہ ہو، ان کے جنازہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ 7.5 کلومیٹر میں احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو مٹی دیا، مٹی دینے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، بس اور کچھ تو نہیں پڑھا جاتا، پورا قرآن تھوڑی پڑھا جاتا ہے، صرف 3 مٹھی مٹی لے کے ڈالنا ہے بس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اب ڈبل احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا، ڈبل احد پہاڑ۔ تو اب یہاں پہ 3 پہاڑ کی نیکیاں ہمارے اعمال پر فری میں جمع ہو گیا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، صرف کیا چند منٹ۔ اب نماز جنازہ کے بعد دفنانے میں کتنے میں ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ کا ٹائم میں تو سب نپٹ جاتا ہے، 10 منٹ میں نپٹ جاتا ہے نماز جنازہ سائز میں تو 2 منٹ ہی بہت مشکل ہوتا ہے، دعا لے کر کے 2 منٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی یہ ہے سب چیزیں وہاں۔ پھر اس کے بعد میت کو لے کے قبر تو پہلے تیار رہتے ہیں، یہ نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کہ بھائی نماز جنازہ پڑھیں گے پھر قبر کو تیار کیا جائے گا پھر اس کے بعد مٹی لگائے جائیں گے، قبر پہلے سے تیار ہوتا ہے، یہاں سے لے کے گئے سیدھا پھر وہاں نماز مٹی لگانے کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف نام کے لیے جاتے ہیں، تاکہ اگر ہمارے رشتہ میں کسی کا انتقال ہو، ہم نہیں جائیں گے تو کل وہ میرے میں نہیں آئیں گے، وہ میرے بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہم لوگ ایک رسم بنا لیے، اس کو ہم لوگ رسم بنا لیے نماز جنازہ میں، بس جانا ہے، بس میت کے گھر چہرہ دکھانا ہے، پھر ہونا ہے وہاں سے، رکنا ہی نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ ہو گیا چلے۔ بھائی آپ جس نیت سے گئے کیوں بھائی؟ اگر کوئی پوچھ رہے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جنازے میں جا رہا ہوں، اب جنازے کے کہہ کے ہے وہ میت کے گھر آگے چلے گئے، پھر ایک جھوٹ یہ بھی ہو گیا، ایک جھوٹ یہ بھی بھائی کہاں جا، جنازہ میں جا رہے ہیں، اب جنازہ پڑھا ہی نہیں تو سب سے بڑا جھوٹ یہی ہو گیا، سب سے بڑا جھوٹ ہو گیا۔ تو جو آپ کو جھوٹ کا بھی گناہ لکھے گا، اور گئے اب اس چیز پر عمل نہیں کیا اس کا بھی آپ کو گناہ لکھے گا۔ تو ہم جس مقصد سے جا رہے ہیں، مان کے چلا کہ کوئی بندہ گھر سے نکل کے آ رہا ہے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جائے، اب بندہ نماز کو چھوڑ کر کے آگے چلے جائے، نماز کو چھوڑ کے آگے چلے جائے، تو ایک تو وہ جھوٹ بولا، جس نے بھی راستے میں پوچھا یہ کہا کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اب ادھر نماز ہو رہی ہے، بندہ باہر بیٹھا ہوا یا پھر آگے چلا گیا، دوسری جگہ چلا گیا، کسی کام پہ چلا گیا، یہ بھی جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ اب کسی کو وعدہ دے کر کے بھائی ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آئیں گے انشاءاللہ، اب انشاءاللہ کہا تو بات بدل گئی، انشاءاللہ کنفرم نہیں کہا کہ میں آئیں گے ہی، وہ بندہ پھر اقرار کیا نہیں آپ کو میرے گھر آنا ہے، اب پھر اگلے بندے کا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اور آ کے رہوں گا، یہ 2 لفظ ہو گیا۔ اب 2 لفظوں میں پہلے والے کو نہیں مانا جائے گا، اب دوسری والے کو مانا جائے گا، پہلے والے کو نہیں مانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھا جائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بات کچھ الگ ہے، جو آخری کی زندگی یہ بات کچھ الگ ہے، بہت سارا فرق ہے۔ اب نماز میں جو رفع یدین کا مسئلہ چلتے ہیں نا، جو اہل حدیث لوگ کرتے ہیں، رکوع سے پہلے سجدہ سے پہلے ہاتھ اٹھانا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی زندگی کیا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا تو ہم لوگ نہیں کرتے، یہاں تک کہ پہلے قبرستان جانا یہ منع تھا، ہاں پہلے نماز جنازہ بھی نہیں تھا، نماز جنازہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ازواج یعنی کہ پہلے بیوی، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، اس وقت نماز جنازہ فرض کفایہ نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، آپ کے والد تو پہلے انتقال ہو گئے تھے، آپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی، لیکن آپ کی والدہ
آپ کی عمر جس وقت 6 سال کے تھے، تو حضرت آمنہ کے انتقال ہوئے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ کی نہیں ہوئی تو پھر آمنہ کی کیسے ہوئی؟ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ حضور علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور پھر کئی سال کے بعد ان کی انتقال ہوئے تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کے کئی ایسے صحابی ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیسے خاندان کے لوگ ہیں جس کی نماز جنازہ نہیں ہوا۔ بعد میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہوا، فرض کفایہ یعنی کہ ایک نے پڑھ لیا سب بڑی الزمہ ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتوں پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ جب دین مدینہ اور مکہ اور مدینہ میں جب پھیلا تو اس وقت لوگ اپنے اپنے قبروں میں جاتے تھے، جو غیر مسلم جو تھے، یہودی اور نصرانی ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے عبادت کے جو لوگ بناتے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، جہاں لوگ جلاتے ہیں، پھر ان کی استھیاں راکھ وغیرہ لا کر کے اس کو گاڑ کے پھر اس کو چبوترے سے جیسا بنا دیتے ہیں، تو ان لوگ وہاں جاتے ہیں، یا کوئی مورتی وغیرہ بنا لیتے ہیں ان کی شکل کی بنا کر کے، ان کو پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا کہ اب کوئی بھی مسلمان جو اسلام میں شامل ہوا، کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوا، اب وہ کسی بھی قبر پر نہیں جا سکتے، منع کر دیا۔ کب تک؟ کچھ سالوں تک یہ چیز منع رہا، کچھ سالوں تک بنا رہا، کیونکہ اس وقت لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، شریعت پتہ نہیں تھا، دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے کیا کرنا۔ اب ایک انسان مان کے چلو، کوئی بچہ بھی مدرسہ گیا کہ اسکول گیا تو ان کو دھیرے دھیرے پوری کتاب پڑھا جاتا ہے۔ اب مان کے چلو ابھی وہ پہلی مرتبہ میرے پاس پڑھنے آئے، ہم سارے کتاب کو چھوڑ کر کے لاسٹ میں پڑھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا؟ کسی کو نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ شروع کا پہلے ضروری ہے۔ اب شروع سے ہی وہ ادھر آئیں گے، ہم شروع کو چھوڑ کر لاسٹ میں پڑھائیں گے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا یہاں پہ اتنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے کہ سارے چیز کو پہلے بند کر دیے۔ جب تمام لوگ دین کو سیکھے، رسول اللہ کے پاس بیٹھے، رسول اللہ نے سارے بات بتائے ان لوگوں کو، بتانے کے بعد اس کا پھر تعظیم بتائے، اس کا تقریم بتائے، جانے کا طریقہ بتائے، آنے کا طریقہ بتائے، وہاں جا کے کیا پڑھنا ہے، کتنے دوری میں رہنا ہے، یہ سارے چیز جب لوگوں کو علم ہو چکا، لوگوں تک یہ سارے بات پہنچ گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ قبرستان جاؤ، اپنے آبا و اجداد کے قبروں پر جاؤ، اور پھر کس طرح سے جانے کے لیے کہا وہ بھی بتایا، وہاں جا کے کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتایا، قبر سے کتنے دور رہنا وہ سارے چیز بتایا۔ پھر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی جب بھائی صحابی رسول اور 4 خلیفوں میں تیسرے خلیفہ ہے، 4 خلیفہ جو چہیتے خلیفہ ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی بھی قبرستان میں آپ جاتے تھے نا، اور آپ کا یہ تھا کہ آپ زیادہ تر قبرستان جاتے تھے، اور جب قبرستان میں آپ کھڑے ہوتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے نا، آپ کے اتنے آنسو اتنے روتے تھے، اتنے قبرستان کو دیکھ کر کے، قبروں کو دیکھ کر کے آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتے تھے، یعنی کہ بھیگ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی سے آپ کے آنسو بہہ کے نکلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا روتے کیوں قبرستان میں جا کر کے، کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے جواب بہت پیارا سے جواب دیا، اور ہمیں ان جوابوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل یہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آج قبر میں، قبرستان میں کتنے لوگ دفن ہیں، اور ہمیں ان کے اعمال اگر دیکھنا ہے نا، کسی کا اعمال دیکھنا ہونا کہ انسان دنیا میں کیا کیا عمل کیا ہے، کس طرح سے اس نے رہا ہے، تو اس کے قبر کو جا کے دیکھو، اس کے قبر کو جا کے دیکھو۔ قبر صحیح سلامت ہے تو بندے کے قبر میں ان کی اچھی زندگی ہے، اگر قبر ٹوٹ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے، قبر دب رہی ہے، نشانے ختم ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل اور آخرت کا سب سے پہلا گھر یہی ہے۔ اگر یہاں سے جس نے پاس ہو گیا نا، تو پھر وہ ہر جگہ سے پاس ہو جائے گا۔ جس کا منزل یہی اگر اٹک گیا، یہی جا کے رک گیا، تو پھر آگے کچھ نہیں ان کا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ہمیں یہ عبرت دیا، سیکھ دیا ہے، یہاں سے ہمیں سبق دیا ہے۔ اور حضرت علی جاتے تھے تو وہ بھی بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے قبروں کو دیکھ کر کے آپ کے آنسو بہہ جاتے تھے۔ اور پھر اذان جب سنتے نا، اذان یہ 5 وقت کی اذان ہم لوگ سن کر کے اگنور کر دیتے ہیں۔ حضرت علی جب اذان کی آواز کانوں میں آتی نا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، پسینہ ہو جاتا ہے، کانپتے تھے اذان کو سن کر کے، آپ کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ جبکہ حضرت علی خیبر کو اٹھا کے پھینک دیے تھے، اتنی طاقت تھی کہ خیبر کو اٹھا کے پھینک دیے ایک ہاتھ سے۔ لیکن جب حضرت علی جب اذان سنتے تھے نا، تو آپ کے اندر کپ کپی تھا، ایسے لگتے تھے کہ کسی انسان کو کپنے کی بیماری آ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں جا کر کے اب دیکھنا کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں،
کسی کا شریر کام نہیں کرتے، اٹھ رہے تو پانی کا گلاس پی رہے تو ہاتھ بالکل کپتے ہیں، پانی کا لقمہ بھی نہیں کھا پاتا. تو حضرت علی جو ہے نا کانپتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اذان کی آواز سن کے کانپتے کیوں ہیں؟ آپ کے اندر یہ رکت تاری کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا لال پسینے سے شرابور کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کا بلاوا ہے. اب ان کے بلاوے تو جا تو رہے مسجد میں، نہ جانے ہم صحیح نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. اتنے بڑے امیر المومنین، اتنے بڑے صحابہ، حضور کی چہیتے، حضور کے داماد، وہ کانپتے تھے اذان کی آواز سن کر کے. لیکن آج ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ ہم لوگ اذان سننے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی دقت نہیں. خیبر ایک دروازہ تھا. ہاں ایک دروازہ. جو پیسے والے ہیں خبر کا پتہ ہے پڑھتے ہیں پیسے خبر خراب ہوتی ہے جو ہے. ابھی جو پیسے والے ہیں وہ اس کا خبر بند سے بھی اچھی بن لیتے ہو. پیسے والے کی بات اچھی خبر بناتے نا. اچھی خبر یہ میں نے پچھلے بیانات پر بھی کہا تھا. جو آج کل جیسے ابھی قبرستان میں، اب یہاں کے قبرستان کو دیکھ لو کہ بھائی آج انتقال ہوا، کل پرسوں جا کے ہم کیا کر لیں گے؟ اس میں ٹائل پتھر لگا لیں گے. بلکہ شریعت نے یہ چیز کو روکا ہے. شریعت نے اس چیز کو سخت منع کیا ہے. اہل سنت والجماعت جو چیز شریعت میں نہیں وہ چیز کو روکتے ہیں. اب لوگ کریں گے تو بھائی اس میں جماعت کا تو کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے نا. اب لوگ کر رہے ہیں تو بھائی یہ لوگوں کی غلطی ہے. شریعت تو کہتی ہے کہ نہیں یہ چیز نہ کرو. پکی قبر صرف کسی اللہ والے کا ہی ہونا چاہیے، یا کسی بڑے عالم دین ہو، ان کا ہو. کوئی اللہ کا ولی ہے تو ان کا. عام لوگوں کا قبر پکی بنانا ناجائز ہے. شریعت میں ان کا کوئی جائز کا رواج نہیں ہے. کوئی کتاب نہیں دکھا سکتا. اب ایک لاجکلی بات اگر میں کہوں، جیسے آج کل لوگ پکی قبریں بنا رہے ہیں، 50 سال کے اندر پورے قبرستان بھر جائیں گے. 60 سال کے اندر کیا کرو گے؟ 60 سال کے اندر کیا کرو گے؟ دوسری قبرستان بناؤ گے. اب دیکھ لو قبرستان کہاں ہے، کہاں سے کہاں آ گیا ہے. یہ پکی قبر بننے کی، بھائی جہاں پکی قبر ہے دوسرا میت کو دفن ہی نہیں کر سکتے لوگ. اور کیا کہتے ہیں، چاروں طرف سے وہ لوہے کا جال بنا کر کے لگا ایسا، لیکن ان کے میت کو لے کے بھاگ جا رہے ہیں. بھائی سمجھا یہی جائے گا نا. تو اس لیے اپنے آبا و اجداد کی قبر کو پکی نہ بناؤ. ہاں نشان کے لیے صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ نشان کے لیے کوئی ایک تختی لگا دو، یا نام بھی لکھ رہے تو ایسی جگہ نام لکھ رہے ہو کہ جہاں ان کا بے ادبی بھی نہ ہو، یا پھر صرف ایک پتھر لگا کر کے اس میں نشان دے دو کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی قبر ہے. جیتے جی لوگ دیکھتے نہیں ہیں ماں باپ کو، رشتہ دار کو، پڑوسیوں کو، اور پھر مرنے کے بعد ان کی قبریں پکی بنا رہے ہیں. فاتحہ خانے میں دیکھ لو ڈیک بریانی بنوا رہے ہیں. لیکن جب زندہ رہا کچھ نہیں کیا ان کے لیے. کیا کیا؟ کوئی کھانے کو ترس گئے. ایسے لوگ اپنے زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کے باپ جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں ملتا، بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں. لیکن جب ان کے بیٹوں کو دیکھو گے نا، بڑے بڑے محل میں رہ رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل جیسا گھر بنا کے رہ رہے ہیں. باپ کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں. کیونکہ یہ صرف دین سے دوری کی وجہ سے یہ چیز ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. دین اس کے اندر ہوتا تو یہ چیز نہیں ہونا. سب سے بڑے دین ہے. انشاءاللہ اس بارے پر اچھا یہ چیز کیوں ہوتا ہے، یہ ہم اپنے بڑھاپے کو تکلیف میں پہنچا خود رہے ہیں، دوسرا نہیں پہنچا رہا ہے. اس میں کئی بزرگان دین نے اس پر نوٹ لکھے ہیں، کئی بزرگان دین اس پر نوٹ لکھے ہیں کہ جب انسان کا بڑھاپا آتا ہے تو یہ دقتیں، یہ مصیبتیں کیوں ہوتے ہیں. پڑوسی چھوڑ دو، ان کے محلے والے چھوڑ دو، سگے بیٹے نہیں دیکھتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے اعمال کی بنا پر یہ چیز ہے. دنیا میں تم جس طرح سے کرو گے، جوانی تم جس طرح سے گزارو گے، بچپنا جس طرح سے گزارو گے، اسی طرح سے تمہارا بڑھاپا گزرے گا. جوانی اچھے میں گزارو، انشاءاللہ بڑھاپا اچھے میں گزرے گا. سب سے بڑی ہمارا جوانی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جوانی. یہ جوانی کو ہم آج ہلکا سمجھ رہے ہیں نا، لیکن یہی جوانی کا بدلہ ہمیں اللہ بڑھاپے میں بھی دے گا. بڑھاپے میں دے گا، پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی ملے گا. جب بڑھاپا اچھا، جوانی اچھا ہوگا تو بڑھاپا اچھا ہوگا، جب بڑھاپا ہمارا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ قبر بھی اچھا ہوگا. تو سارے چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، جس طرح سے تم کرو گے ویسا کرو گے. کسی نے کہا نہیں کہ دنیا ہمارے لیے ایک فانی ہے، آخرت ہمارے لیے اصل ہے. دنیا 4 دن کی ہے، چلے جانا ہے. 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر کے مصیبتیں دکھ درد جھیل کر کے چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں.
آخرت میں صرف تم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک ذرات کا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جوانی کا الگ، بڑھاپے کا الگ، بچپنے کا الگ، تم نے جوانی میں کیا کیا کیے، کیا کیا چیز دیکھے، کیا کیا بات سنے، دل سے کیا سوچے، دماغ سے کیا سوچے، یہ پیروں سے چل کر کے تم نے کیا کیا کیے، یہ ہاتھوں سے تم نے کیا کیا کیے، یہ زبان سے کس کو کیا تکلیف پہنچا ہے، یہ آنکھ سے تم نے کس کو کس نظر سے دیکھے، یہ کان سے تم نے کس کے کیسے بات سنے، یہ زبان ہے تم نے اس زبان سے لوگوں کو کیا کیا کہے، جو لوگوں کے دل تمہارے زبان سے چیر دیے ہوں گے، ان کے دل چھلنی ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ سارے چیز ہم خود کر رہے ہیں۔ ایک بزرگوں نے کہا نہیں کہ قیامت آ نہیں رہی ہے، یہ عذاب آنا، یہ عذاب جو آ رہے ہیں نا تو یہ ہماری وجہ سے، ہم بلا رہے ہیں خود کہ عذاب ہمارے اوپر آئے، گرے۔ قیامت قریب جو آ رہے ہیں نا یہ ہمارے بنا پر آ رہے ہیں، کسی دوسرے مذاہب کو ٹارگٹ نہیں کیا قیامت کے بارے میں، خود مذہب اسلام کو کہا ہے، مسلمانوں کو کہا ہے کہ مسلمان خود قیامت کو بلا رہا ہے، عذاب کو خود بلا رہا ہے، کیونکہ ہم سارے چیزوں کو تو بلا چکے ہیں، ہم اپنے روایت کو بلا چکے ہیں۔ بھائی ہمارا خاندان میں جو چلتے آ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بزرگان دین جو چیز کرتے آ رہے تھے نا، ان سارے چیز کو بلا کر کے آج یہاں اس دہلیز تک آ کے پہنچے۔ آج ہم اپنے محلے کو دیکھ لو، نمازی سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سارے چیزوں سے دور چلے گئے، خرافات میں دیکھ لو، غلط کاموں میں دیکھ لو، شراب پینے میں دیکھ لو، جوا کھیلنے میں دیکھ لو، گناہ میں لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، اور نیکی میں لوگ پکڑ کے لے کے آؤ گے نا تو بھی نہیں آئیں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی آتے تھے میں 3-4 آدمیوں کو کہہ کے آیا کہ چلو نماز کے لیے، 3-4 میں سے کوئی نہیں آیا، جس کو بھی دیکھتے پھر چلو بھائی نماز کے، ہاں آتے، آنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں 2-3 قدم، اور جیسے آپ کا نگاہ آگے ہو کے وہ پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں، تو یہ ہے کہ لوگ نیکی کی طرف نہیں آئیں گے، یہ زمانہ ایسا آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا ہے کہ میرے امت میں ایسے دور آئے گا کہ لوگ علماء جو ہے نا لوگوں کو بلائیں گے مسجدوں میں، لیکن وہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمایا کہ کچھ دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ حق سننے سے ان کے کان بہرے ہو جائیں گے، حق بولنے سے ان کی زبان میں تالے لگ جائیں گے، حق دیکھنے سے وہ اندھا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے امت جیتے جاگتے مردہ ہو جائیں گے، وہ چلیں گے زمین پر، کھائیں گے پئیں گے، لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں مردہ ہے۔ کس کو کہا ہے؟ بے نمازی کو شریعت کی نگاہ میں مردہ کہا ہے۔ دین سے دور رہنے والوں کو شریعت کی نظر میں اس کو مردہ، اس کو مار دیا ہے، وہ مر گیا ہے، ان کا جنازہ نکل چکا ہے، صرف ایک فارمیلٹی کی وجہ سے وہ مرتا ہے تو پھر ان کا نماز جنازہ ہوتا ہے، باقی وہ سارا ہو چکا ہے، جیتے جی ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، دین کی طرف ہم راغب ہو۔ جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے نسل بھی سدھرتے ہوئے چلے جائیں گے، ہمارے بچے بھی سدھریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مولا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کے دعاؤں کو، نمازوں کو، سجداؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد۔